مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے۔ ہمارے بڑے مجاہدین اور اسلام کی تاریخ پہ جو پروگرام چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ارطغرل غازی علیہ رحمہ، ان کو دیکھنا کیسا؟ اصل میں یہ چیزیں تو سارا کچھ ہماری کتابوں، وہ میرے پاس کتاب پڑھی سلطنت عثمانیہ، اس کے اندر ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے ہماری سلطنت عثمانیہ کی۔ اب کیونکہ لوگ طریقہ کار بدل گیا، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لفظ شاید وہ چیز وہ اثر نہیں رکھتے جو سکرین کے اوپر چلتا، وہ مٹیریل اثر رکھتا۔ تو اگر جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے لوگ مجاہدین اسلام کے ڈرامے بنائیں اور اس میں ان کے کردار کو مجروح نہ کریں، جیسے لوگوں نے انبیاء کی فلمیں بنائی اور ان انبیاء کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے کردار کو کیسے مجروح کیا، ان کے کرداروں کو مجروح نہ کیا گیا ہو، تو یہ انسان کے اندر جذبہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے مجاہدین اچھا ایسے ہوتے تھے، ایسے جہاد کرتے تھے کہ 50 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اکیلا مجاہد بیچ میں لڑ رہا، تو ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا۔ اگر ان کا کردار مجروح کر کے نہ دکھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دیکھنے میں۔ صحابہ اور انبیاء کی موویاں نہیں دیکھنی چاہیے کہ ان کے پھر انسان کا ان کے بارے میں کانسیپٹ خراب ہو جاتا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعوں نے بڑی موویاں بنائی ہیں، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی داڑھی کے ساتھ دکھایا ہے، شرعی طور پر یہ حضرت علی کا کردار مجروح کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے وزنی جسم والے تھے، وزنی جسم سے مراد آپ کے جسم پر بال مبارک تھے اور آپ کی داڑھی مبارک پورے سینے پر پھیلی ہوتی تھی۔ تو وہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فلم میں داڑھی مبارک دکھائی، وہ بالکل ساتھ چپٹی ہوئی ہے۔ تو اس طرح شخصیتوں کا جو روب اور دبدبہ ہے نا، وہ صحیح نہیں پڑتا۔ تو صحابہ اور انبیاء کی نہیں دیکھنی چاہیے، ہاں اپنے غازیان اسلام کی اگر دیکھنے سے ایمان اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اس میں فیس بک پہ اگر دکھاتے ہیں تو فیس بک پہ بعد میں بھی وہ کیونکہ موجود ہوتی ہے تو بعد میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ کیا صرف عربی میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے؟ آصف منیر بھائی، عربی میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، اور جب آپ قرآن مجید کو عربی کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا اوامر اور نواہی دیے ہیں، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے۔ لیکن کوئی شخص بغیر سمجھے بھی صرف اس کو اگر عربی کے ساتھ بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، اور الف لام میم پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ اگر کسی پیارے بھائی نے وقت کی قلت کے پیش نظر جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ سوال آج زیادہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب حلق سے کچھ ہوتا تھا، وضاحت فرما دے۔ چوئنگم پان کھانے سے تو حلق سے نیچے کچھ نہیں آتا، تو کیا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا؟ ایڈی ایڈی میٹھی میٹھی چنگم ہوندی ہے بابا جی، ہوں تو انہوں نے وچ شہد پایا ہوندا، اور جب ایسے پہلا ذائقہ لیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ شریعت مطہرہ نے جو رعایت جس کو دی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو رعایت دی، اس کا شوہر سخت ہے، ظلم و ستم کرنے والا ہے، جھڑکی دینے والا ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے لیے کھانا، تو ماں زبان کے اندر ایک ذرہ قطرہ رکھ کر اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے، اس کو باہر نکال دے۔ لیکن چوئنگم کھانے والا جب چوئنگم چباتا ہے، چوئنگم میٹھی ہوتی ہے، اس کو چوستا ہے، اس کا شیرہ اپنے اندر لے کے جاتا ہے، پان کا شیرہ اپنے اندر لے کے جاتا ہے، نہ بھی لے کے جاتا ہو تو کوئی نہ کوئی شے اندر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ پیسٹ پہ جانے نہیں، پیسٹ کے ذمے میں نہیں ہے، پھر نہیں لے سکتی۔
نہ پھر نہیں لے سکتی نہ. قبر کا منظر, سوال و جواب. قبر کا عذاب قرآن سے ثابت نہیں بلکہ موت کو نیند سے تشبیہ دے گی, اور قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں سوئے, برائے مہربانی سوال کا جواب دیں. بابا یہ علامات قیامت والے سوال جی لکھا ہوا ہے بابر علی خان صاحب. جی پیارے بھائی بابر بھائی, یہ کیونکہ یہ قبر کے سوالات کا ایک پورا ٹاپک ہے جو ہمارے انشاءاللہ کتاب الجنائز میں آئے گا, وہاں پہ آیات قرآنیہ بھی آپ کو پیش کریں گے اور ان سارے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیوی ہے اور اپنی نانی کی طرف آ گئے ہیں. باپ کے وصال کے وقت اب پراپرٹی دادا ابو کے نام پہ ہے. اب ان کے دادا اور دادو اور دادی اور دادا فوت ہو گئے, کیا ماں اور بیٹا حقدار ہیں؟ وہ زندہ بھی ہوتے تو ماں اور بیٹا حقدار تھے, وہ زندہ بھی ہوتے تو ماں اور بیٹا. اب سنیں مسئلہ. اگر وراثت میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا, وراثت میں کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں لگے گا, مسائل کا تعلق ہمیشہ فوت شدہ سے ہوتا ہے. مسائل کا تعلق ہمیشہ فوت شدہ کو سینٹر پوائنٹ میں رکھنا ہے, اس کے رشتے آگے سے نکالنے ہیں تو مسئلہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں اسی کی ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا باپ تھا, اس کا باپ, اس کی ماں بھی تھی, اس کا بیٹا بھی تھا, اس کی بیوی بھی تھی. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو بیٹا ہے اس اوپر والے کا پوتا ہے اور وہ جو ہے اس کا دادا ہے. اس طرح مسئلے کو الجھانے کی بجائے اگر فوت شدہ سے مسئلہ شروع کریں گے تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. فوت ہوا ایک شخص, اس کا باپ اور ماں بھی زندہ تھے اور بیٹا اور بیوی بھی زندہ تھے. تو باپ اولاد کے پیسے تھے 1 کروڑ روپیہ. ماں باپ بھی زندہ ہیں, بیوی بھی زندہ ہے, بیٹا بھی زندہ. اس کے جب ہم نے 8 حصے کیے تو 12,66,000 روپیہ بیوی کو چلا گیا. پھر 1 کروڑ کے 6 حصے کیے تو 17 لاکھ روپیہ چلا گیا ماں باپ کو, اور باقی جتنے کا پیسہ بچا وہ سارا چلا گیا بیٹے کو. ٹھیک ہے جی, یہ 8واں حصہ بھی نکل گیا بیوی کا, 6واں حصہ ماں باپ کا نکل گیا. ان کو دونوں کو آدھا آدھا کر کے 6واں حصہ دیا جائے گا اور باقی سارا بیٹے کے پاس چلا گیا. اس طرح دادا کی موجودگی میں بھی بیٹے کو وراثت ایسے ہی ملے گی. طلاق ہوئی تو ختم ہو گئی. بیٹا تو حصے دار ہے, بیٹے کو تھوڑی طلاق ہوتی. اگر عورت بندے نے فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جب عدت ختم ہوئی بندہ اس کے بعد فوت ہوا, بندہ عورت کی عدت کے بعد, اگر عدت کے اندر فوت ہو گیا نا, عورت کی عدت چل رہی تھی, طلاق کی عدت چل رہی تھی تو بندہ فوت ہو گیا, طلاق کی عدت چل رہی تھی بندہ فوت ہو گیا, پھر عدت میں کیونکہ نکاح باقی ہوتا ہے اس لیے اپنے فوت شدہ شوہر کی حصے دار ہوگی. اور اگر عدت ختم ہو گئی اس صورت میں عورت کا 8واں حصہ ختم ہو جائے گا, ماں باپ کو 6واں ملے گا, باقی سارے کا سارا حصہ بیٹے کو مل جائے گا. دیکھیں وہ بچہ جہاں دنیا میں مرضی چلا جائے, جب اس کا باپ فوت ہوگا نا تو پورے کا پورا حصہ شرعی طور پہ اس کو ملے گا, سوائے اس کے کہ باپ نے اس کے بعد دوسری شادی کر لی یا نہیں کی اور اس نے اپنے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے اس طرح خارج کیا کہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنی ساری جائیداد دوسروں میں تقسیم کر دی, تو یہ بیٹا حصے میں باپ کی جائیداد میں کسی طرح شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس تھا ہی نہیں. اور اگر باپ کے پاس 1 روپیہ بھی تھا تو یہ اس میں حصے دار ہوگا. باپ کا یہ کہہ دینا کہ میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا, اس سے شریعت نہیں مانتی. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, ایک ڈاکو لٹیرا ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, بدکار ہو, سیاکار ہو, تو وہ اسی طرح باپ کی جائیداد میں حصے دار ہوتا ہے جس طرح متقی اور پرہیزگار حصے دار ہوتا ہے. کوئی شے باپ کی جائیداد سے بیٹے کو باہر نہیں نکال سکتی. یہ جملہ بھی نہیں نکال سکتا کہ جب میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آگ کیا. آگ کا حق باپ کو شریعت نے نہیں دیا. اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس کا یہ قانون نافذ نہیں ہوتا.
جہاں مرضی دے دے. جب اللہ رسول نے کہہ دیا نہیں ہے تو اخبار کیا ہے؟ جو شخص اولیاء صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی پیارے بھائی، اسلام نے مسلمان کی عزت و تعظیم بتائی ہے. مسلمان کی اولیاء اوپر ہیں. اس کا شرعی حکم یہ ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لڑ لو اللہ دے نال جا کے، لگ پتا جا سی تانوں. یہ ریاست کا بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اکرام اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پکڑے. جب وہ خود ہی دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کس کو پکڑنا؟ ایک شخص ملک سے باہر رہتا ہے، اس نے پیسے جمع کر کے پاکستان میں اپنے لیے گھر بنایا، لیکن چونکہ ابھی پاکستان آ نہیں سکتا تو اس نے کرایہ پر دے دیا. پاکستان سے کرایہ لے کر وہاں جہاں رہ رہا ہے کرایہ دے دیتا ہے. وضاحت فرمائے زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ پیارے بھائی، زکوٰۃ شریعت اس وقت مانگتی ہے جب آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہوں. اگر وہاں سے پیسے لے کر یہاں کرایہ میں دے کر مہینے کے بعد آپ خالی ہو جاتے ہیں، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو آپ کے اگر 2 مکان بھی کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی پوری نہیں پڑتی، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تب ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مد میں پیسے ہوں، یا آپ کے پاس کھیتی ہو یا کاروباری بڑا وافر سامان ہو جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے. جی پیارے بھائی. میں نے ایک عورت سے سنا، اس نے کہا کہ میں گولڈ نہیں خریدتی، میں ڈائمنڈ خریدتی ہوں. ڈائمنڈ 2.5 لاکھ کا لے لیتی ہوں، لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ میں نے سنا، میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے ان کو کنوے کیا کہ سونا چاندی جو بھی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن وہ انسسٹ کر رہی تھی نہیں کہ ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی بتا دیں. اچھا، اس لیے میں اس کی وجہ ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ. یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا جسم سے ہوا، آواز اور بغیر آواز کے خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا. تو ایک بندہ کہے گا جی پخانہ کرنے سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا. کم چیز کی بات بیان کی کہ بھئی اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ توڑ دیتا. اسی طرح سونا چاندی سب سے کم لیول ہے. کسی کے پاس ڈائمنڈ ہے، کسی کے پاس موتی ہیں، جواہرات ہیں، ہاں سب جو کچھ بھی ہے، ہاں جی جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ سونا چاندی سے اوپر ہے. اور جو سونا چاندی سے اوپر درجے کی قیمتی شے ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کتابوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، کپڑوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، برتنوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، گدوں اور کھیسوں رضائیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. 50 جوڑے عورتوں مہینے میں رکھے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں میرے بجیان کے پاس ایک عورت آتی تھی، وہ کہتی تھی میرے پاس اتنے میرے پاس سوٹ ہیں کہ میں روز ایک سوٹ پہنوں تو کئیوں کی باری نہیں آتی سیزن کو. اتنے اگر کسی کے پاس وافر مال ہو تو وہ جناب اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ. جوتیوں کے اوپر بھی ہے. لڑکی والوں کو خلا کے لیے کہا جائے، جب وہ نہ لے تو کیا لڑکے والے خود سے یہ کہہ کر طلاق دے دیں کہ لڑکی والوں کے مطالبے پر دیے؟ ایک ہی وقت میں 3 اسٹامپ پیپر پر سائن تو کر دیے لیکن بیچتے ہوئے وقفے، تو کیا وہ ایک طلاق سمجھی جائے گی یا 3 ہوں گی؟ کیا یہ شریعت محمدی کے مطابق ہے؟ پیارے بھائی، اے بی ضیاء صاحب، اے بی ضیاء، یہ نیچے نام لکھا ہوا. جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ میں 3 اسٹامپ پیپر پر 3 علیحدہ طلاقیں لکھ کر دیں ایک ہی دن میں، تو ایک ہی دن میں تینوں وارد ہو جائیں گی، بیجے وہ جب مرضی، بیجے وہ جب مرضی. اس ہی وقت سے اس کی عدت کا آغاز ہو جائے گا. دیکھیں دیکھیں طلاق، جی میں وہی عرض کرنے لگا، طلاق میں بیوی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا قصور نہیں ہے، نہ ضروری نہیں. ہمارے ہاں ابھی ریالٹی میں ادھر چائنا اسکیم میں ایک بندے نے کمرے میں غصے میں، بیوی اس کی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، غصے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق، یہ اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی. پھر غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا، وہ نکل گیا نا غبار. بعد میں میرے پاس آیا
کہنے لگا میں کمرے دی دیواراں نو ٹھڈے مار کے بڑی طلاق دیتی، کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے طلاق دی ہے نا، طلاق ہو گئی، طلاق کے لیے گواہ نہیں چاہیے ہوتا، طلاق کے لیے بندے کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں باہوش ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے دی۔ یہ ایسے ہی ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اہل تشریع مانتے ہیں کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، ہمارا لیکچر سننے کے بعد کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، نہ سنا نہ دیکھا، لیکن اس نے تو دے دی نا، تو وہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر بھی ایک ہو گئی۔ اگر اسی طرح وہ تینوں دے کے اپنی بیوی کو نہیں نہ بتاتا اور اس کے ساتھ رہتا ہے تو ساری زندگی وہ گنہگار ہوگا، بیوی گنہگار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ اس وقت گنہگار ہوگی جب اس کے علم میں آئے گا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہوئی ہے، پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا، پھر وہ اس کے ساتھ رہے گی تو پھر گنہگار ہو۔ اس لیے کہ طلاق اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے باشعور آدمی کو دی، اس کا اختیار طاقت والے کو دیا کہ یہ غصے میں بہک نہیں جاتا، اور اس لیے اس کو گواہ کا حق دیا، طلاق کا حق دیا کہ اس کے سامنے سارا سٹرکچر ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو یہ میری زندگی کو برباد چیزیں کر دیں گی، اور وہ غصے میں بھی قابو میں رہتا۔ آج کے لوگ غصے میں اس لیے قابو میں نہیں رہتے کہ ایک تو یہ فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہوتے، معاشی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، دوسرا تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کا ظرف بھی بہت کمزور ہو گیا ہوتا ہے، تیسرا قانون کوئی نہیں ہے۔ ہاں، قانون کوئی نہیں ہے۔ اگر قانون گورنمنٹ آف پاکستان یہ قانون بنا دے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو باوجود ضرورت کے 3 اکٹھی طلاقیں دے گا تو اس کو 100 جوتے پڑیں گے، تو دیکھیں طلاقیں بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ بھئی آپ کو اپنی بیوی سے کوئی عذر ہے تو ویسے طلاق دیں جیسے اسلام کہہ رہا، ایک دیں پھر انتظار کریں، پھر دوسری دیں پھر انتظار کریں، تاکہ واپسی کا دروازہ کھلا رہے۔ اور سب سے زیادہ جوتے پڑنے چاہیے ان وسیقہ نویس کو جو پکی عبارت لکھ کے بھیجتے ہیں کہ میں نے بقائم ہوش و حواس بلا اکراہ و جبر اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دی، یعنی طلاق دی، پھر کنڈی لا دینے کہ بند ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر میں مسئلے سناتا ہوں تو میں مسئلے آپ کو سنا رہا ہوں، میں مسئلے آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں اپنی بیوی نو طلاق دا چیپٹر نہیں پڑھانا چاہیے، اپنی بیوی نو طلاق دا چیپٹر نہیں پڑھانا چاہیے۔ وہ مسئلے سناتے سنتے اللہ دے بندے تمہیں نہیں طلاق دے دی تھی، ایسے نہیں ہوتا۔ طلاق کے لیے تعلیق ضروری ہوتی ہے، طلاق کے لیے تعلیق ضرور۔ روز قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ آئے گا انشاءاللہ چیپٹر پھر بیان کریں گے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم نے قادیانیوں کو اسلام کا حصہ کہا تھا؟ بالکل نہیں کہا تھا، بالکل نہیں کہا تھا۔ کوئی ایسی غلط بات قائد اعظم کی طرف منسوب نہ کریں۔ قائد اعظم بڑے پکے کٹر سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اگر قائد اعظم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانیوں کے ہمدرد ہوتے تو رسول اللہ ان کو کبھی قبول نہ فرماتے۔ مولانا قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں قائد اعظم، یہ 92 میں پروگرام جب قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا تو وہاں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب نے جو مہمان بلائے ہوئے تھے ان کے آستانے سے انہوں نے یہ بات سنائی کہ لوگ کہنے لگے پیر صاحب اتنے بڑے آپ عالم ہیں، ایک دڑ منڈے دے پیچھے لگ گئے ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ نہیں لگیا، جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا محمد علی کو بلاؤ، تو کہا میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا محمد علی کون ہے۔ فرمایا جب محمد علی آئے تو محمد علی جنا سوٹ میں پینٹ کوٹ میں حضور کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے فرمایا محمد علی یہ پاکستان کا کیس ہم نے آپ کے سپرد فرمایا۔ تو کہا ہم ان کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کے پشت پر رسول اللہ کھڑے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم قادیانیوں کے ساتھ ملے؟ جس نے کہا اس نے قائد اعظم کے بارے میں خیانت کی۔ خلا کی کیا شرائط و طریقہ ہے؟ یہ انشاءاللہ کتاب میں آئے گا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اگر بندے سے بغیر اجازت طلاق کاغذات پر سائن کرا لے، ایسے نہیں طلاق ہوتی۔ کیا نکاح بغیر گواہوں کے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور بغیر گواہوں کے جس بندے نے نکاح کیا، مثلا
ایک مرد اور ایک عورت نے تنہائی پائی تو انہوں نے کہا چلو ہماری نیت میں انتشار ہے، نکاح کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ نکاح کر لیتے۔ اب بندہ گواہ کوئی نہیں تھا، اس نکاح سے مطلوب دنیاوی لذت تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مالا بدھ منہ میں یہ عقائد کے چیپٹر میں لکھا ہے، فرمایا جس نے اپنے جسمانی لذت کے حصول کے لیے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور گواہ اللہ کو بنا لیا، فرمایا دونوں کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ دونوں نے زنا کے اوپر اللہ کو گواہ بنایا، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے بغیر گواہوں کے نکاح کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ نہیں۔ سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں، اس کے فرائض اور واجبات بیان کر دیں۔ سجدہ تلاوت سمپل طریقہ کار ہے، جب نماز میں آتا ہے تو جہاں آتا ہے وہیں سجدہ ہو جاتا ہے، اور جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید بند کر دیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھی کیفیت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر دیں، اور پھر 3 بار تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اپنا سر اٹھا لے اور اللہ اکبر کہتے اٹھے ہیں، آپ کا سجدہ پورا ہو گیا۔ کوئی تسبیحات اس کے علاوہ تشہد، کوئی قاعدہ، کوئی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال غوث اعظم کے لیے دینا ٹھیک ہے؟ کیسے؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام کے لیے نہیں میں نے بتایا تھا، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بتایا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ان کی مثل نہیں کہا، ہم نے یہ کہا، وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات وضاحت کی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے وہ بچے بھی زندہ کر دیے جو فوت ہوئے تھے، اور اتنے بچے بھی اور عطا فرمائے۔ یہاں سے ہم نے یہ بتایا کہ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتا ہے، ان کی کھوئی ہوئی چیزیں بھی واپس دے دیتا۔ انہوں نے دعا کی تو دے دیا۔ اسی طرح جب حضور پاک کی امت کے اولیاء اللہ سے دعا کرتے ہیں تو فوت شدہ زندہ ہو جاتے۔ اس ایوب ہی کیا یار، حضرت ایوب علیہ السلام، کیا حلالہ جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا شرائط ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا محلل اور محلل لہو دونوں لعنتی ہیں، اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت برستی ہے۔ حلالہ حلالیوں کا کام نہیں، لعنتیوں کا کام ہے۔ لوگ، آپ تو بابا میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں، اتنے بے حیا ہو چکے ہوئے ہیں بعض افراد جو غیرتوں والے ہیں، ان کی غیرتوں کو 2 ہاتھوں سے سلام ہے۔ ایک خاتون میرے پاس جامعہ مسجد ابو بکر صدیق دارالافتاء میں آئی، کہنے لگی میرے بندے بن طلاق دے دیتی۔ میں کہ پھر کہ میرا حلالہ کرا دو۔ بندہ نال لے کے آئی۔ یہ اتنا خوفناک کام ہے، اتنا خوفناک کام ہے۔ یہ زنا کی دوسری قسم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی کس کے اوپر؟ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے۔ شریعت نے کس چیز کو حلالہ کہا ہے اور لوگ کس کو حلالہ کہتے ہیں، یہ فرق سمجھنے والا۔ لوگ کہتے ہیں ایک بندے نے اپنی ہستی خوشحال زندگی میں جھگڑے میں بیوی کو طلاق دے دی، 4-5 بچے تھے، اور ان کے اندر خو، پھر وہ جانا ہے کسے پاس ہے، کسے مفتی صاحب کو جانا ہے، 2 نمبر مفتی کو، کہتا ہے جا جناب اے جناب میں اپنی بڑھی طلاق دوں، کہ طلاق ہو گئی۔ وہ کہتا سر تہاڈی مہربانی کوئی رستہ کڈو۔ وہ کہتا کوئی رستہ نہیں گا، چل آجا تو وڈا رستہ کڈو۔ کہتے سر کوئی رستہ کڈو، کہتا سر کڈ رہے۔ اچھا پھر رستہ کڈ رہے۔ وہ پنجابی کہاوت بنی ہے کہ قائد اعظم نے پوچھا تسی تر چلے ہو تے پاکستان کیویں چلے گا؟ کہندے نے پہلے میرے نال چلدا سی، ہن میری فوٹو نال چلے گا۔ یہ حال ہو گیا ساڈے ملک دا۔ وہ پھر وہ راہ کے انہوں نے کہا سر کوئی راہ کڈو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو کل آئی، پھر راہ کڈاں گے۔ پھر وہ راہ پٹی بنا دے۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔
اچھا وہ کیا کرتے ہیں, وہ میں اس مفتی صاحب کا نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے. کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اب اسے نکاح کر لے کوئی, پھر اس کے ساتھ وقت گزارے, پھر اس کو طلاق دے دے, پھر میں اسے نکاح کر لوں. حالانکہ یہ شرعی طور پر بالکل ناجائز, حرام حرام حرام. شریعت مطہرہ نے اس کے اندر کیا خرابی ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو فوری اس کا نکاح کسی سے کروا دیا, عدت گزری نہیں اس کی, تو وہ جو اس نے کسی سے نکاح کروایا وہ نکاح نہ ہوا, اس کے ساتھ جو وقت گزارا وہ حرام گزارا. پھر اس نے طلاق دے دی, طلاق ہوئی نہیں کیونکہ نکاح نہیں ہوا تھا, پھر اپنے ساتھ نکاح کرا لیا, حالانکہ ابھی وہ شرط نہیں پوری ہوئی تھی, حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ والی شرط نہیں پوری ہوئی تھی, تو پھر اپنے نکاح میں لے آیا اور اس نے سمجھا میں سارا لیگل وے کر کے آیا ہوں, اور ساری زندگی باقی گناہ کے اندر اس نے گزار دی. جبکہ شریعت مطہرہ نے حلالہ جس کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے پھر اس کو طلاق دے دیتا, پھر وہ عورت شرعی طور پر اپنی عدت گزارے, کم از کم کیلکولیشن کے منیمم کیلکولیشن کرنے کے بعد 39 دن بنتے ہیں. اس سے پہلے کسی صورت میں بھی عدت ختم نہیں ہو سکتی سوائے کہ عورت امید سے نہ ہو. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اچھا اب جب کیا ہوا, اس نے اپنی عدت گزار لی, کم از کم 39 دن, زیادہ بڑی دور چلی جائے گی. اب جب وہ عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے سے نکاح کرے بغیر شروط کے, یہ نہ کہے کہ میں کل طلاق دے دینی یا میں پرسوں نہیں, بغیر شرط کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, پھر اس کے ساتھ بھی زندگی نہ گزر سکے وہ بھی طلاق دے دے, پھر اس کی بھی عدت گزارے کم از کم 39 دن, پھر اس کے بعد تیسرا نکاح کرے گی تو نکاح ثالث کہلائے گا, اور اگر پہلے بندے کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گی تو یہ کہلائے گا حلالہ, جس کو ہم ایک رات میں, ہمارے عوام میں لوگ ایک رات میں کہہ کے حلالہ پورا, تو ساری زندگی گناہ میں گزار دیتے. جی جناب, جی کر دیں. وہ بھی یہی کچھ ہے, وہ یہ ہے کہ معاہدہ, متاع ہے معاہدہ, کہ شیعہ احباب میں یہ رائج ہے, اور میرے پاس ان کی دستاویزات پڑھی, آپ توبہ 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 100 بار توبہ, کروڑ بار توبہ. یا اللہ نقل کفر نباشد, یا اللہ ہمیں اس بات کے وبال سے محفوظ فرما. صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کہاں رہتے ہیں. فقہ جعفریہ میں بعض ان کے عقائد و نظریات والے یہ کہتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ مطاع کرے امام حسین کے برابر ہو جاتا, جو 2 دفعہ کرے امام حسن کے برابر ہو جاتا, جو 3 دفعہ کرے سیدنا علی المرتضیٰ کے برابر ہو جاتا, اور جو 4 دفعہ کرے معاذ اللہ رسول اللہ کے برابر ہو جاتا. یہ میرے پاس دستاویز, میں دکھانے کا پابند ہوں, جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سب حلال چیزیں نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر باپ بیٹی کو جائیداد سے حصہ نہ دے تو بیٹی باپ کے گھر نماز سفر کی طرف پڑھے گی؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ اگر بیٹی کو حصہ نہ دے تو ظلم کرے گا, وہ پوری نماز پڑھے گی. ابا جی کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا. اچھا کیا ہے؟ جب تک باپ زندہ ہے وہ پوری پڑھے گی, پوری نماز پڑھے گی. باپ نے حصہ دے دیا تب بھی پوری پڑے گی, باپ نے حصہ نہیں دیا تب بھی پوری پڑے گی. باپ کا گھر اپنا گھر ہوتا. اگر منہ بولے بیٹے کو جائیداد سے حصہ نہیں, منہ بولے بیٹے کو کچھ نہیں ملتا. منہ بولے بیٹے اور رضائی بیٹے کو کچھ نہیں ملتا. گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے تو کیا گھوڑی کا دودھ پینا جائز ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم جن جانوروں کو دودھ پیتے ہیں نا انہی کا پینا چاہیے. آپ آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھوڑی کا دودھ پینا جائز ہے, تو کل ہمارے چند دن پہلے, چند مہینے پہلے ہماری ٹی وی پر اس کا کلپ میرے پاس پڑا ہوا ہے. وہ کہتی ہے خاتون اپنے آپ کو ڈاکٹر
اور فیزیشن، فیملی فیزیشن، وہ کہتی ہے اپنے بچوں کو اگر اس کی ماں دودھ نہیں نہ پلاتی تو پھر گدی کا دودھ پلاؤ، یہ زیادہ اثر والا ہوتا، کیونکہ اس کے دودھ میں چکناہٹ نہیں ہوتی۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ جتنی مسائل میں ہم لچک پیدا کریں گے اتنا ہی فطرت سے ہم ہٹتے چلے جائیں۔ فجر کے بعد اور دن نہیں دینا، فجر کے بعد اور دن میں کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کن میں جائز نہیں ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے پر پورا نکل آنے تک نماز کوئی سجدہ کرنا درست نہیں ہے، یہ اوقات مکروہات۔ سورج پورا چڑھ جائے پھر اس کے بعد سے لے کر جب خط استوا پر آ جائے تب تک جو مرضی پڑھے، پھر جب خط استوا سے انسان کا سایہ اس کے قدموں سے باہر نکل جائے، یہ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً، اس میں نہیں پڑھ سکتے، پھر اس کے بعد سے لے کر نماز عصر کی جماعت پڑھنے تک جو مرضی پڑھ لے، پھر نماز عصر سے لے کے آخری 20 منٹ تک نوافل پڑھنے مکروہ ہیں، پچھلی قضا پڑھ سکتے ہیں، اور جب مکروہ وقت شروع ہو جائے آخری 20 منٹ کا تو اس دن کے فرض پڑھے جا سکتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو مغرب سے لے کے صبح فجر تک، طلوع فجر تک نہیں، صبح صادق تک آپ فرائض، واجبات، سنت، نوافل سارے پڑھ سکتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر کے وقت سے طلوع آفتاب تک 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک ملک میں تھا، وہاں اس نے فجر کی نماز ادا کی، ٹائم ہوا، فجر کی نماز پڑھی، جہاز میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں گیا، وہاں ابھی عشاء کا ٹائم تھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، تو کیا فجر کی نماز پڑھے گا؟ عشاء بھی پڑھے گا، فجر بھی پڑھے گا، کیونکہ احکامات آپ کے اوپر اتنے ہیں جس ملک میں آپ جس وقت میں داخل ہوگے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ انگلینڈ گئے، جب یہاں سے گئے تو آپ کی فلائٹ اڑتی تھی 11 بجے، راستے میں زور پڑی، راستے میں عصر پڑی، جب یہاں مغرب کا ٹائم ہوا تو وہاں پہنچ گئے تو وہاں دوپہر زور کا ٹائم تھا، پھر زور پڑی، پھر عصر پڑی، کیونکہ آپ جب جس ملک میں موجود ہوں گے، چاہے پہلے آپ نمازیں پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں، جب جس ملک میں جائیں گے اس میں جو نظام چل رہا ہوگا اس کے اوپر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جی، میں آئی وٹنس ہوں، میں نے جہاز میں پراپرلی طلوع آفتاب دیکھا اور ٹھیک 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد میں نے پھر اندھیرا دیکھا۔ اب میری فجر جب میں نے پہلے طلوع آفتاب دیکھ لی ہے تو میں فجر میں نے بھی پڑھنی تھی، تو اب میرے اوپر کیا ہوگا؟ آپ اس کی قضا کریں گے۔ لیکن بعد میں آگے پھر اندھیرا ہے۔ ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں رمضان المبارک میں عمرہ کر کے آیا، میں اور میری مسز تھے ساتھ۔ جب ہم پاکستان کی حدود میں انٹر ہوئے نا تو اس وقت بھی شدت کی گرمیوں کے روزے، 2011 تھا، تو جولائی کا مہینہ تھا، 18 جولائی سے 8 اگست تھی جس دن میں واپسی آیا۔ تو ابھی ہم اوپر تھے تو 7 سوا 7 کا ٹائم ہو گیا۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ روزہ کھول گیا، میں کہ یار ٹائم تو ہو گیا۔ پھر مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ بھئی ابھی تو دھوپ نظر آ رہی، ابھی دھوپ نظر آ رہی، تو جب دھوپ نظر آ رہی ہے تو روزہ کیسے افطار ہو سکتا؟ اچھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ بتانے میں ڈگمگا گیا، وہ بندہ بھی بڑا زیرک تھا۔ ساتھ ہی جہاز کا کیپٹن گزرا تو اس نے کہا کہ میرا روزہ کھل گیا، ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب ٹائم ہوگا ہم اعلان کریں گے۔ پھر فوری ذہن نے بالکل آرام لگایا کہ بھئی ٹائم اگرچہ ہو گیا لیکن ٹائم پہ روزہ نہیں کھلنا، روزہ کھلنا ہے سورج کے غروب ہونے پر۔ اب وہ اوپر ہے تو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، اب جب ہم نیچے جائیں گے اندھیرا ہوگا تو پھر ہمارے لیے شرعی طور پہ حکم ہے کہ آپ روزہ کھولیں۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر وقت سورج طلوع رہتا ہے، وہ سال میں کچھ مخصوص ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، تو اس میں کیا پھر اس کا ہوگا؟ اس میں نماز عشاء نہیں ملتی، اس میں سورج غروب ہوتا ہے لیکن نماز عشاء نہیں ملتی۔ وہاں کے روزے دنیا میں سب سے سخت اور لمبے روزے، کیونکہ وہاں 18 گھنٹے نہیں، وہاں 23 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 22-23 اتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاں، اتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اب اس ملک میں جو بندہ روزہ رکھے گا وہ وہی سحری کرے گا، وہی افطاری کرے گا، وہی سحری، میں بتا کے پھر آپ کو موقع دیتا ہوں، وہی سحری ہوگی، وہی افطاری ہوگی۔ اب کیونکہ افطاری کرنے کے بعد نماز عشاء آنی تھی تو نماز عشاء آنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا،
تو نماز عشاء کا وقت آیا نہیں، اور وقت کے آنے پہ نماز لازم ہونی تھی تو وقت آیا نہیں، نماز لازم ہوئی نہیں، لیکن فجر کا وقت آ گیا، تو ایسا بندہ ہر روز نماز عشاء قضا کر کے پڑھے گا، فجر سے پہلے قضا کرے گا جی۔ اس کے اندر میں ایک حدیث سنا دوں، پھر میں آپ کو موقع دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی جو اس نے 40 دن گزارنے ہیں زمین پہ، باقی جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن سال کے برابر ہوگا تو ہم اس میں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اتنے وقت کی گنجائش رکھ کے پڑھو گے۔ اب وہ وقت تو آیا ہی نہیں، اب وہاں تو وقت آیا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اگر وقت نہ آئے، سورج اپنی جگہ سے نہ ہلے یا جا کے فوری آ جائے اور اگلی نماز کا وہ توقف نہ کرے، ہمیں موقع نہ دے، تو ہمارے اوپر وہ نماز لازم ہوگی لیکن قضا ہوگی جی۔ اب آپ بات کریں۔ عبدالرزاق بھائی کے اوپر اس کے اوپر ڈاکومنٹری بن چکی ہے، وہاں کے علماء کرام نے کہا جی کہ ہم حرم کو فالو کریں گے، نہیں کر سکتے، میں نے بھی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ ابھی یوٹیوب پہ موجود ہے، انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ یہاں 23 گھنٹے تک روزہ چلا جاتا ہے تو انسانی قوت میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ 23 گھنٹے کا روزہ رکھیں، تو کہتے ہیں جی ہمارے علماء کرام کا جو وہاں کا علماء کرام کا ایک فورم ہے، انہوں نے کہا جی ہم حرم کے مطابق چلیں گے، جو وہاں پر سحری افطاری اور ہم وہاں پر، وہ یہ یوٹیوب پہ پڑھی ہے۔ چلے میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اچھا آگے جو سوال ہے نا 1-2 میں اس کے بعد کر کے پھر بتاتا ہوں۔ ہاں کیا بندہ کامل اللہ کی زیارت کر سکتا ہے؟ او ہو اے میں پرسوں والے حدیث کٹی جائے 820 نمبر اینن میں صبح پڑھائی 820 نمبر لا جی فہد بھائی تحفہ کا او یہ میں پٹی اتر رکھی حضرت سیدنا 820 مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافر۔ بندہ اللہ کی زیارت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سنو، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں مسجد میں آیا اور میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے قرآن کے مخالف پڑھ رہا تھا، یعنی قرات میں اختلاف تھا، قرات میں اختلاف تھا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اس سے بھی مختلف پڑھا۔ تو فرماتے ہیں میں ان دونوں کو لے کے حضور پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضور یہ میرے قرآن کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو صحیح پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں صحیح پڑھ رہا۔ تو فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پڑھو، کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شانہما، آپ نے تینوں نے صحیح پڑھا۔ حضرت ابی بن کعب کہنے ہوئے یہ کیوں ہوا؟ صحیح تو ایک بندہ ہی ہو سکتا، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قراتوں سے باخبر تھے، ساری لغات سے باخبر تھے، فرمایا اس کا بھی صحیح ہے، اس کا بھی صحیح ہے، اور ابی بن کعب آپ کا بھی صحیح ہے۔ یہ جاگتے ہوئے کی بات ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غشینی فضرب فی صدری، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے مبارک پہ ہاتھ مارا، ففدت عرقا، میرا ماتھا شرابور ہو گیا پسینے سے، کأنما انظر الی اللہ عز وجل فرقا، تو فرمایا میں نے اللہ کی زیارت کی۔ میں نے اللہ کی زیارت کی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت۔ میں اللہ دی زیارت کی تھی، میں اللہ دی زیارت کی تھی۔ عقیدہ کیا ہے اس میں؟ عقیدہ کیا ہے؟ کوئی بھی شخص، کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ یہ اس کے اندر میں جو مرزا صاحب ہیں نا ان کا بھی میں رد کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا ان کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ دنیا کے کسی بندے کو نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے دنیا میں اپنی زیارت کروا دی تو جنت میں جانے پہ اللہ کیا تحفہ دے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی، جاگتے ہوئے نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کو تحفہ دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن۔ غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے یہ عقیدہ اور نظریہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 بار اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے،
اور جو اس کے اوپر یہ کہے کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، تو یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ ادراک کہتے ہیں کسی شے کی کل ماہیت کو گھیر لینا، اور اللہ کی کل ماہیت کو کوئی نہیں گھیر سکتا۔ قیامت والے دن بھی اللہ کے نور کا جلوہ دکھایا جائے گا، اللہ کی زیارت ہوگی جیسی اس کی شان ہے، اور اس دنیا میں جاگتے ہوئے اس نے اپنے محبوب کو جیسی اس کی شان تھی ویسی اپنی زیارت کروا دی۔ اور وہاں قیامت والے دن اللہ حضور پاک کو کیا اعزاز دے گا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے پہلے سے اور بہت زیادہ جلوے دکھائے گا۔ اس لیے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سوال نہیں یار۔ جائیداد کے سارے حصے ہڑپ کر لینا اور بہن بھائیوں سے زیادتی کر کے ان کے حصے چھین لینے کا گناہ اور شہری کی کیا اور شرعی سزا کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ کوئی کسی کی جائیداد کا ایک تنکا لے لے۔ سفر معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے کو دوزخ میں عذاب ہو رہا تھا، اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ جہنمی اپنی سزا بھول کر اس کے قریب آ گئے۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس کو کیا ہو رہا ہے، کیوں سزا دی جا رہی ہے اتنی؟ کہا حضور یہ بنی اسرائیل کا پانڈی ہے، تو اس کی لکڑی کا ایک تنکا اس نے اپنے دانت میں بطور خلال استعمال کر کے پھینک دیا تھا، اس کی سزا مل رہی۔ تو جو ہمارے ریاض صاحب ہیں، جو ہزاروں کے حساب سے ایکڑوں کے حساب سے زمینیں ہڑپ کر کے کھا پی گئے اور ادھر کی ادھر اور خرد برد کر گئے، وہ اندازہ لگائیں ان کے ساتھ کیا بیتنے والی۔ اور فرمایا جس نے کسی کا حصہ غصب کیا، زمین کا حصہ غصب کیا، اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کا وزن بوجھ اس کے گردن میں ڈال دے گا۔ پتھر موٹا جا پا کے نا، موٹا جا دو من والا اپنی گچی دے وچ تے تو کے وکھاؤ کہ کتنا بوجھ ہے، تو ساتوں زمین و آسمان کا بوجھ پڑا ہوگا تو بندہ زمین کے اندر نہیں دس جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کا کسی نے حصہ مارا ہوا ہے تو اس سے معافی بھی مانگے اور اس کا حصہ بھی اس کو دے۔ جی یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، سرکاری ملازمین دفتر سے پین پینسل کاغذ کمپیوٹر لیپ ٹاپ یو ایس بی جو دل کرتا ہے گھر لے جاتے ہیں، وہ کس میں ہے؟ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا کردار پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق کا کردار پڑھیں۔ یہ اندر سے میرا لیپ ٹاپ والا بیگ لے کے آؤں۔ ایون اس بات خود جان بوجھ کے کیا یہ وبا، یہ وبا نہیں کہنا، یہ بیماری اتنی بری ہے سرکاری ملازمین کے اندر، اور دفتر سرکار میں پروفیسر لکھا نہیں نہ ہوتا، پرائیویٹ میں تو لکھ کے دیتے ہیں نا یہ چیز آپ کی۔ لیپ ٹاپ ملتا ہے وہاں ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، جی لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے، اپنے گھر میں بیٹے بیٹی کو دیا ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس جگہ پر جہاں آپ بیٹھ کر خلافت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، آپ نے 2 دیے رکھے ہوتے تھے۔ کتنے دیے؟ جب سرکاری کام کرنا ہے تو سرکاری جلاتے تھے، جب اپنا کام کرنا ہے تو اپنا دیے جلاتے تھے۔ اگر ہم تنظیم کا کام کریں تو تنظیم کی پینسل استعمال کریں، اگر ہم اپنا کام کریں تو اپنی پینسل استعمال کریں۔ میں نے یہ لیپ ٹاپ اس لیے منگوایا، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہم پینسل بھی اپنی یوز کرتے ہیں۔ یہ میں دکھاتا ہوں اس لیے تاکہ جب ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پینسلیں اپنی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر کہیں میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں، اگر کوئی وہ دیکھیں کہ میں اپنے ذاتی کام کے لیے سوسائٹی کی کوئی شے استعمال کروں اور غلطی سے کروں تو مجھے فوراً تنبیہ کریں تاکہ میں ان کی اس تنبیہ کی وجہ سے عذاب سے بچ سکوں۔ آپ اپنا کام کریں اپنے مال سے، اللہ کا کام کریں اللہ کے مال سے، پھر آپ بری ذمہ۔ میں اس میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ رزق حلال بھی حلال کر کے کھایا کریں، کہ ان کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ نے 8 سے لے کے 1 بجے تک یہاں بیٹھنا ہے، آپ کی تعلیم کا معاوضہ تو ہم دے نہیں سکتے، تو آپ جو 5 گھنٹے بیٹھیں گے اس کے ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے، تو جو 4.5 گھنٹے کے بعد چلا جاتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے پیسے میں اضافی لے رہا ہوں، تو حلال کر کے رزق کھایا کر۔
اگر باپ زندگی میں جائیداد کسی کے نام پہ کر دے یا وصیت لکھ کے دے دے تو اس کی جائیداد اس کے بچوں کو مل سکتی ہے؟ جی میں اس کا شرعی طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اگر باپ اپنی زندگی میں ایام صحت میں اپنی ساری جائیداد کسی کو دے دے تو بچوں کو کچھ نہیں ملتا، بچوں کو اس کا مال تھا، اس نے جس کو مرضی دے دی۔ اگر یہی کام وہ ایام مرض میں کرے، بیماری میں کرے، تو شرعی طور پر سب کچھ کسی کو دے بھی دے گا تو اس کی جائیداد کا 1/3 حصہ اس کی وصیت میں استعمال ہوگا، وہ ان کے پاس لیا جائے گا، باقی اس کا مال سارا واپس منگوا کر بیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کیا عدت میں بیوی محرم ہوتی ہے یا نہیں؟ عدت شریعت مطہرہ نے مختلف کیفیتوں کی رکھی ہے۔ جو عدت ایک طلاق کے بعد ہوتی ہے اس میں فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن بیوی محرم ہوتی ہے۔ جو عدت 3 طلاقوں کے بعد ہوتی ہے اس میں بیوی غیر محرم ہو جاتی ہے۔ جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جائیداد کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ایک بندہ ہے، اس کی یہ میں ایک خاکہ سا بتا دیتا ہوں، قرآن مجید نے اس کے اوپر تفصیل بتائی۔ ایک بندہ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے۔ ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اس کی بیوی کو 8واں ملے گا۔ جتنا حصہ ایک بیٹی کو ملے گا باقی بیٹیوں کو بھی اتنا ملے گا، اور 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ ملے گا۔ اس کے اندر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لڑکی والے علیحدگی کے لیے خلا لیتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے لڑکے کا خود طلاق نہیں دیتا، اس کے لیے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، برائے مہربانی۔ خلا کے ساتھ طلاق جو ہوتی ہے نا وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور طلاق بائن کے بعد عورت خود مختار ہوتی ہے کہ وہ کہیں چاہے دوسرا نکاح کر لے، اور اگر 5 7 8 10 سالوں کے بعد اس کو خیال آئے اس نے کئی نکاح نہ کیا ہو تو کیونکہ یہ طلاق بائن ہوئی ہے تو اسی شخص کے ساتھ دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ مردے سنتے اور جانتے ہیں، ارشاد فرمائے عبد المعیز۔ غزوہ بدر کی حدیث پڑھ لیں، اس میں یہ میں نے مسئلہ بتا دیا پہلے۔ ہمارے بڑے مجاہدین اور اسلام کی تاریخ پہ جو یہ بھی ہو گیا۔ بیعت کرنا کتنا ضروری ہے؟ اگر کسی انسان کو زبردستی بیعت کرائی جائے تو کیا اس کا اس پر اثر ہوتا ہے؟ زبردستی تو اسلام نہیں قبول کروا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام نہیں کروا سکتے قبول۔ شوق ہوتا ہے کہ میں اتنی بیعت ہو یا اتنی بیعت ہو یا اتنی بیعت ہو یا اتنی بیعت ہو۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے صاحب ارادت لوگ ہیں تو بیعت کے بغیر بھی وہ لے سکتا ہے۔ اپنے شیخ کی بیعت کو صحیح رکھے اور وہاں جائے، ان کی خدمت کرے، ان سے انوار و تجلیات لے، ان سے علم کی باتیں لیں، جس سے مرضی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 شیوخ سے پڑھا، اس کا مطلب 4000 احباب کی خدمت میں زانو تلمبس طے کی۔ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں تیرا ایک جلوہ ویکھن لئی میں 100 منتا منیاں، تھاں تھاں نظرانے ڈوئے نہیں چھڈیا پیر فقیر کوئی، کہ ہر پیر کے پاس گیا کہ کہیں سے حضور کی کوئی بات مجھے مل جائے۔ مجھے بابا جی کا سارا کلام میں حفظ ہے، لیکن اگر آپ مجھے کہنا کوئی نہ سنا تو نہیں آئے گی، لیکن موقع سے ساریاں آ جان گے، موقع دی مناسبت نہ شعر ہوتے ہوتے فٹ ہوتے جان گے، یہ اس کی مہربانی۔ آج والدین کی وفات کے بعد بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا، خود قابض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شادی کروا دی ہے، بہت ہے اس کے بارے میں۔ بہنوں کی شادیاں اگر تو آپ نے کرتے وقت ان کو بتایا تھا کہ جائیداد کے حصے سے ہم شادی کر رہے ہیں، پھر تو جائیداد کا حصہ ان کا اس میں استعمال ہو گیا، اور اگر آپ نے اس وقت بڑے شوق و شوق سے شادی کی اور بتایا نہیں تو جائیداد کا حصہ وہیں ٹھہرا رہا، وہ آپ کو باہر صورت دینا پڑے گا، اور جو نہیں دیں گے وہ اس کی میں نے سزا آپ کو بتا دی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ شادی کروا دی ہے اور بہن کو یہ بتایا کہ جائیداد اس سے کروائی ہے لیکن جو حصہ ہے وہ پورا نہیں ادا کیا، باقی دے دیں، شادی کے اخراجات نکال کے باقی دے دیں۔ بیعت کتنی ضروری ہے؟ بیعت کے اثرات اس انسان پر بھی ہوں گے جسے دین کا شوق نہ ہو اور نہ اسے دین کی فکر ہو۔ مدثر علی صاحب، پیارے بھائی، بیعت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ انسان کسی علم والے بندے کی صحبت میں بیٹھے، اس کی بات مانے، تاکہ اس کی دنیاوی جو زندگی ہے وہ جو بے راہ رو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب انسان بیعت کر کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے اپنے ایک درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے محدثین کا ایک ذکر بھی سنا، جمعے کی میں نے بھی سنایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سیارہ فرشتے ہوتے ہیں نا، گردش کرنے والے،
وہ جب اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ کہا کہ اس میں ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہاں تو اللہ والوں کے پاس ایک بندہ بغیر مقصد کے بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا جو ہمارے پاس بغیر مقصد کے آ جائے نا ہمارے بندوں کے پاس، ہم اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا بغیر کسی مقصد کے بھی یہ بخشش کا سبب ہوتا ہے، مفادات نہ ہو، مفادات نہ ہو۔ اس لیے میں بیٹھا کہ میں حضرت دے قریب ہوا اور پھر وڈے وڈے موٹے موٹے مرید میرے ہتھے آ جان، اس لیے نہیں۔ آج کل سنیں بڑا اہم سوال ہے، آج کل لڑکی لڑکا کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور وکیل سے سارے ثبوت حاصل کر لیتے ہیں، کیا یہ نکاح قابل تصدیق ہے؟ اچھا سنیں ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کورٹ میرج ہوا، یہ ریسنٹلی ایک کیس ہمارے پاس آیا اور بڑا بکھرا ہوا تھا، صاحبزادہ بشیر صاحب بھی اس پہ کافی سارے معاملات حل فرماتے رہے اور انہوں نے کافی حل بھی فرما دیے، میرے پاس بھی آیا۔ تو ایک فیملی میں ایک خاتون تھی، تو انہوں نے کسی سے نکاح کر لیا، اب وہ سارے ڈاکومنٹ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، پھر بیزار ہو گیا دل، پھر اب وہ رجسٹر تو ہوا ہی نہیں تھا، پھر اس نے کہا کہ یہ بندہ فلانے مسلک سے ہے، اس سے پھر میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں اسی سے، پھر اس کو بتایا کہ اگر یہ نظریات ہوں تو ایسے شخص سے، مجھے مولانا مفتی عمران حنفی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کسی مسلک کا نام لکھ کے فتویٰ جاری کیا تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے۔ اس پرفتن دور میں آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، کسی مسلک کا نام لکھ کر آپ نے فتویٰ نہیں دینا، آپ نے یہ دینا ہے کہ جس شخص کے یہ عقائد ہوں، کیا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا؟ پھر اس کو یہ بتایا کہ جس شخص کے یہ عقائد ہوں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پھر میں فکر ہی کوئی نہیں، نکاح دے سارے کاغذات میرے پار کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ جو لے لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اگر نکاح اوریجنل ہو اور بندے دونوں ٹھیک ہوں تو پھر بے شمار مسائل الجھ جاتے ہیں۔ کورٹ میرج میں کورٹ کے پاس ڈاکومنٹس رہنے چاہیے، آپ کے پاس رہنے چاہیے، نکاح بہر حال ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بغیر طلاق کے اس نکاح کو ختم کر دے کہ میرے والدین نہیں ماننے، چلو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کر لے تو آگے والا نکاح نہیں ہوتا، وہ پیچھے والا ہی نکاح رہتا ہے، چاہے ساری زندگی 2 4 5 جتنے مرضی نکاح کرو، اس سے پہلے طلاق لینی پڑے گی یا اسے خلا لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا۔ ولیمہ شادی کا نہیں ہوتا، ولیمہ شب زفاف کا ہوتا، تو وہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عالم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ۔ جی اگلے دن سنت ہے، شب زفاف کے بعد 10 سال بعد بھی کر لو، پھر سنت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے بہت کمال سوال کیے۔ اس کے 2 معنی میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے 2 معنی میں بیان کرتا ہوں۔ ولیمے میں چکن پکانا بھی جائز ہے، معنی میں بعد میں سنا۔ ولیمے میں ستو دینے بھی جائز ہے، ولیمے میں ہر طرح کا کھانا، اس عالم ولو بشاتن کا مطلب ہے کھانا، کچھ کھلاؤ خوشی میں کچھ۔ اس کے 2 معنی اب میں سنا دیتا ہوں۔ ایک مطلب ہے عالم ولو بشاتن، اگر تم غریب ہو تو ایک چھوٹی بکری پکا کے کھلا دو۔ اس کا ایک مطلب ہے اگر تم امیر ہو تو ایک بندے کو کم از کم پوری بکری کھلاؤ۔ امیروں کے لیے بھی معنی ہے، غریبوں کے لیے بھی اس کے اندر معنی ہے۔ آپ امیر ہیں تو دبل کے خوب بڑے والا ولیمہ کریں، اور آگ متوسط ہیں پھر مناسب کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ صفیہ جن کو زینب بنت حجیج کہا جاتا ہے، ان سے نکاح ہوا کون سے غزوہ میں، ابھی میں نے اس دن دیکھا تھا، خیبر میں، خیبر سے واپسی پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا جو بچا ہوا کھانا تھا وہ دسترخوان پہ لگا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاذہ ولیمۃ رسول اللہ، کوئی چکن نہیں تھا، کوئی مرغی نہیں تھی، کوئی بکری نہیں تھی، کھانے کی چیزیں تھی۔ تو ولیمے سے مراد کھانا ہے، کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، چکن بھی کھلا سکتے، لیکن ہیرو مرغی نہیں کھوانی چاہیے تھی۔ کیڑی مرغی؟ ہیرو مرغی نہیں کھوانی چاہیے تھی۔
مردہ مرغی مردہ مرغی مردہ مرغی اگر اسی وقت ہی عدت لاگو ہو بھی گئی تو اس کو پروف کرنے کے چکر میں عدت کا ٹائم تو گزر جائے گا، پھر عدت کیسے کرے گی؟ ہاں، جس دن طلاق ہوئی اس کے بعد اگر امید سے نہیں ہے عورت تو اس کے جو عذر کے دن ہیں 3 دفعہ آگے گزر جائیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس کو اپروف کرتے کرتے 2 سال گزر جائیں، عدت اس کی ختم ہو جائے۔ مفتی صاحب، خلا اور طلاق کی صورت میں شوہر پر اولاد کا کوئی شرعی خرچ ہے یا نہیں، اور کب تک ہے؟ جتنی دیر اولاد نابالغ ہے اس کے نان و نفقے کا سارا خرچہ شوہر کے اوپر ہے، اور اگر طلاق دی ہے تو عدت تک کا سارا خرچہ عورت کا بھی شوہر کے اوپر ہے، اور اگر عورت نے خلا لی ہے تو پھر اس کا کوئی خرچہ شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ایک ہی جملے میں نے تینوں مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت کے بعد اس عورت نے آگے شادی کر لی، پہلے شوہر نے اس کے دوسرے شوہر کو قتل کر دیا، پہلا شوہر طلاق یافتہ بیوی سے شادی، ہاں عدت گزرنے کے بعد کر سکتا ہے اگر وہ گورنمنٹ کے ہتھے نہ چڑھا تو۔ میں اکثر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ کل قیامت والے دن مجھے اپنے مرشد کامل کی صورت میں زیارت کروا، یہ کہنا کیسا ہے؟ پیارے بھائی، آپ یہ جملہ نہ بھی کہیں، جس بندے کا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ ہوا اور اس کا شیخ کامل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میدان معاشر میں اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ میں بڑی پکی ٹھٹھی گل کی تھی، جے کہو گے تے ایدے تے اسی حوالیاں دے لین لا داں گے سارے۔ وہ مرزا کہتا ہے جی اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہونی ہے، اینو پئی ہونی اپنی اپنی، ایناں نو سانو نہیں۔ ہاں، اس نے کہا تھا ہم تو بابا ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں میں ضامن معاشرتی کراں، میں ضامن معاشرتی کراں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولوں نہیں کہندا میرے غوث دیاں تحریراں۔ میں نے ایک ایسے پیر صاحب دیکھے ہیں کہ مرید عورتیں مرد اور پیر صاحب گلی محلے میں اللہ کی باواز بلند کرتا ہے، پیر صاحب کی بیوی بیمار ہے، مرید عورتوں گھر کا کام کرنا جائز ہے؟ افتخار بھائی، اگر پیر صاحب غریب آدمی ہیں اور ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کوئی خاتون پیر صاحب کی غیر موجودگی میں یا پردے کے ساتھ ان کے گھر کی آ کے خدمت کر کے چلی جاتی ہے، ان کی بیوی کے لیے کھانا بنا جاتی ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے اکیلے گھر میں جہاں پیر صاحب کے علاوہ کوئی نہ ہو، کسی جوان عورت اور خاتون کا آنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور نہ بھیجنا چاہیے بلکہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات اپنے سلسلہ یوسفیہ کے بزرگوں کی بتا دوں۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر بھی کیا تھا، اپنے دادا مرشد حضرت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے سارے صوفیہ کی جو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے میں نے احوال پڑھے چشتیہ میں، سوروردیہ میں، قادریہ میں، سب خواتین سے بچنے والے ہیں۔ کلہم اولیاء اللہ، سارے خواتین سے بچنے والے ہیں۔ کوئی شرعی صحیح المسلک، صحیح العقیدہ، صاحب تقوی پیر کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ملتا، اپنے مرید کے گھر نہیں جاتا جب تک کہ وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ یہ پیر کو پرکھنے کی ایک بہت اچھی بات ہے۔ علی رضا صاحب نے جو لاہور کالج آف وومن میں وہ کلرک ہے، پتہ نہیں کیا ہے کلرک، میں معافی چاہتا ہوں، وہ پتہ نہیں شاید اوپر والے کسی عہدے میں ہے، میں نے اس کو کلرک کہہ دیا، تو مجھے اس کا عہدہ نہیں پتہ، وہاں وہ کالج میں ڈیوٹی کرتا۔ تو پرنسپل نے کہا کہ یوسفی صاحب سے کہیں آ کے درس دیں، تو بابا جی نے بتا دیا کہ یہ درس کا طریقہ کار ہے، عورتیں علیحدہ، اکاؤنٹنٹ ہے جو بھی ہے۔ تو آپ نے وہ پرنسپل کہنے لگی میں نے آپ سے ملنا ہے علیحدگی میں، آپ نے علی رضا کو پاس کھڑا کر لیا اور کہنے لگی اس کو بھی بھیجیں۔ تو آپ فرمانے لگے بی بی اپنے گھر سے پھر کوئی بندہ لے آؤ، میں علیحدہ تنہائی میں عورتوں سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ عورتوں سے تنہائیوں میں نہیں ملتے۔ جو عورتوں کے ساتھ تنہائیوں میں ملتا ہے وہ یہ یاد رکھے، وہ لاکھ یہ کہے نا، وہ لاکھ یہ کہے کہ مجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے، تو وہ غلط کہہ رہا۔ شیطان کسی کا کچھ نہیں لگتا، اس نے آخر کار گمراہ کر ہی دینا۔ تو کسی بھی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تنہا اپنی بیوی کو پیر کے پاس بھیج دے،
قطر نہ بھیجے. اگر پیر صاحب کامل ولی اللہ ہیں تو خود بھی ساتھ جائے, بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے, اور پیر صاحب بھی اپنے اصول ضابطے صحیح کر کے رکھیں کہ وہ تنہائی میں عورتوں سے نہ ملے. اگر کوئی عورت گھر میں آ جاتی ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا لیں, کبھی بھی نال بہ. یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے. خدمت کے لیے بھیجیں جب پیر صاحب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. ایک کہنا جی بھائی میرے سوال رہ گئے, اے سوال ہے کہ اللہ اکبر. اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا وہ سحری سے پہلے اسے نہیں پڑھی تو کیا بالکل سحری سے پہلے پڑھ سکتے. ایک بیوہ نے اپنے خاوند کا مکان بیچ کر پیسے بینک میں رکھوا دیے, اس کی آمدنی سے گھر چلانا شروع کر دیا. جب انہیں سود کا بتایا گیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ ان کا کوئی کمانے والے, اس لیے وہ پیسے بینک میں رکھ کر اس کا منافع کھانے پر مجبور ہے. کیا یہ بالکل ناجائز ہے؟ بینک سے سود کھانا بالکل ناجائز ہے. اگر ان کا یہ عذر ہے تو وہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں, وہ ان کو وہ لیگل وے بتا دیں گے, جس سے میں مفتی آصف صاحب کا نمبر دے دیتا ہوں 0333 48 41 057. جن کے پاس پیسے موجود ہیں, کوئی لیگل کام کرنا چاہتے ہیں, مولانا مفتی آصف صاحب سے رابطہ کر لیں, وہ لیگل کام ان کو بتا دیں. میں نہیں بتا دیتا, میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں وہ کام کرتا نہیں ہوں. مفتیان کرام کی نظر میں وہ کام جائز ہے, تو مولانا مفتی آصف صاحب سے رابطہ کر لیں, وہ ضرور انشاءاللہ شرعی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کو اس کا صحیح نعم البدل بتا دیں گے. یہی عورت اپنی بیٹیوں کو باپ کے مکان سے وراثت نہیں دے رہی, کہتی ہے اسے بیٹوں کو پالا تو بحیثیت گارڈین میرا خرچہ ہوا, اس لیے حصہ نہیں دے سکتی. کیا یہ بالکل جائز نہیں ہے؟ وہ جس کو پالا نا وہ بھی برابر کے حصے دار تھے, بلکہ ماں سے زیادہ کے حصے دار تھے. ماں نے شوہر کے مکان میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کی, اس کا حق تھا, اس نے حسن سلوک کیا. جب حصوں کی باری آئے گی تو ماں 8ویں حصے کی حقدار ہوگی, باقی حصہ بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم ہوگا. یہی عورت نادرہ میں اپنے بچوں کا اندراج نہیں کرواتی کہ ان کو ان کے باپ کی جائیداد سے حصہ نہ دینا پڑے, تو یہ بالکل غلط ہے. ایک عورت سنی العقیدہ نے شادی کی, پھر نکاح پر نکاح کیا اور پھر دوسرے خاوند سے طلاق لے کر حلالہ کیا, پھر پہلے خاوند کے پاس چلی گئی. یہ نکاح پر نکاح اور حلالہ, اس کی میں نے ساری ہسٹری سنا دی ہے. پھر وہ عورت بیرون ملک چلی گئی, اپنے خاوند سے طلاق لے کر ایک فقہ جعفریہ کے بندے سے مطاع کر کے نکاح کیا, بالکل ناجائز ہے. پھر اس عورت نے ایک بندے سے شادی کر لی, اسے 3 طلاقیں دے دیں, تو یہ مسلک اہل حدیث کا جواز بنا کر اس کے خاوند کے ساتھ رہتی, 3 طلاقیں ایک مانی جاتی, یہ بھی ناجائز ہے. اس طرح کی عورت کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے مل سکتے ہیں, اس کے فسق و فجور کی وجہ سے نحوست پڑ سکتی ہے, اور کچھ رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی فعل ہے اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اسے ملنے جلنے میں کوئی اعتراض نہیں. اچھا جی, اس کا سوال کا جواب سنیں. اس طرح کی عورت جو حرام کاری کی مرتکب ہے, اس کو دعوت و تبلیغ کے لیے اس کے پاس جانا ضروری ہے, کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے آپ سمجھانے کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ عالم دین ہیں اور اگر آپ اس کے مامے کے پتر لگتے ہیں, چاچے کے پتر لگتے ہیں, وہ بھی بے دین ہیں, آپ بھی ہیں, تو آپ کی اس سے بالکل بھی ملاقات ناجائز ہے. کیوں؟ جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپسی کے راستے پر آ جائے, اس کی ہدایت کا سبب وہ کافر نہیں ہوگی, لیکن سخت مجرم اور سخت حرام کاری کی مرتکب ہوگی. جب تک زندہ ہے اس کو اس جرم سے بچانے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے گھر سے دعوت نہیں کھائی جا سکتی. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ بھی ہے, اور اس کا لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ معاشرے میں وہ ایک برے فعل کو رواج دے رہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر, فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ایک پیارے بھائی, ایک دعا خاص طور پہ رہ گئی ہے جو ہم نے شروع میں کرنی تھی. کچھ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے دعا دوبارہ کرنی پڑے گی. اس میں ایک بڑا اہم دعا کے لیے آیا ہوا تھا, رکا میں شاید اس کو کہیں, ہاں یہ آیا. 5 قرآن مجید کا ثواب میں نے آپ کے سپرد کیا. آج ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب ہے, اور بابا جان سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی جان افتخار صاحب نے اپنے دادا جان, دادی جان, نانا جان, اپنے سسر, اپنی ساس کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کہا. یا اللہ اس سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما.
صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، سلاسل کے جتنے بھی بزرگ ہیں، 3 صحیح العقیدہ مفسرین اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خاص الخاص بالخصوص افتخار صاحب کے دادا جان، دادی جان، نانا جان، ان کے ساس، ان کے سسر کو اور بندہ نصیز کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اور خاص الخاص بالخصوص آج 10واں روزہ تھا، تو آج کی برکت سے، آج کی نسبت سے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری اماں جان حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل ربا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی طور پر اور اپنی خوبصورت تسلیوں سے تسلی دینے والی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جان نثاری کے ساتھ مال جان سب کچھ آپ کے اوپر وقف کر دینے والی ہماری پیاری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی سب عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، ان اماں جان حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو بھی مستفیض فرما۔ جو جو ان کے لیے اصال ثواب بیچتا ہے تو یا اللہ پیاروں کو جب تحفہ دیا جاتا ہے تو آگے سے دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ان کی سہیلیوں کو تحفے بیچتے تھے، یا اللہ ان کی پاکیزہ روح کی پاکیزگی کی خوشبو ہم تک پہنچا اور ہمیں اس خوشبو سے منور و معطر فرما، اور ان کی روحانیت سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار